شفقت کرنے کی یہ حسین تعبیر ہے، اور اس کی عملی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، اور یہ اس وقت تک کہ مایا اور محبت نہیں ہو سکتی جب تک کہ عدل اور انصاف قائم نہ ہو، جب تک کہ ایکولیٹی اور جب تک کہ مساوات کا سبق نہ پڑھایا جائے، جب تک کہ خلق خدا کے ساتھ محبت کا پیغام نہ سنایا جائے، اور جب تک کہ سوشل جسٹس، جینڈر جسٹس کا پیغام دنیا والوں کے سامنے نہ بتلایا جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بنیاد پر باب بدل الوحی سے اپنے کتاب کو شروع کیا، اور پھر اس کے بعد کتاب الایمان، اور کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم کو لایا، اس بات پر توجہ دلانے کے لیے، فوکس دینے کے لیے کہ ایمان کے بعد جو سب سے زیادہ لوگوں کی جو ریسپانسبلٹی ہے وہ علم، تعلیم، شکھا اور دکھا ہے، کیونکہ شکھا کے بغیر نہ اخلاقیات میں، نہ عبادات میں، نہ معاملات میں، زندگی کے ہمارے جتنے شعبے ہیں ان تمام شعبوں میں انسان اچھے طریقے سے وہ عمل نہیں پیش کرتا سکتا جو اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہو۔ اس لیے علم، شکھا اور دکھا کی اتنی توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ المنورہ تشریف لاتے ہیں۔ مکہ المکرمہ میں اپنی ساری جائیداد، پراپرٹی اور اپنے باغات اور اپنے گھر بار سب کچھ چھوڑ کر آتے ہیں۔ یہاں ضرورت تھی نئے طور پر آباد ہونے کا، نئے گھر بسانے کا، ان اجڑے ہوئے دیار میں نئی بستیاں بنانے کا، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ گھر، نہ بار، نہ کھانے اور پینے کی فکر کی، بلکہ مدینہ المنورہ میں آنے کے بعد جبکہ سب کے گھروں میں فاقہ کشی تھی، بھوک، کھانے پینے کا کوئی سامان اور بندوبست نہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ سب سے پہلے کھانے پینے کا یہاں پہ سسٹم کیا جاتا، نظم و ضبط کیا جاتا، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، سب سے بنیادی اور مولک جو ضرورت ہے انسانی تقاضا وہ ہے علم کے لیے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صحابہ میں اعلان کیا کہ ہمیں شکھا کا کیندر بنانا ہے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بنانا ہے، اور جہاں پہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے عبادتیں کر سکیں اور اللہ کی مخلوقات کے ساتھ ہم عدل اور انصاف، نیائے اور بچار ہم صحیح طور پر انجام دے سکیں۔ اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکھا کا کیندر بنایا۔ پھر اس کے بعد غزوات و سرایا میں جو قیدی آئے ان قیدیوں نے پیشکش کی، آفر کیا کہ ہم سے پیسے لے لیجئے اور ہمیں چھوڑ دیجئے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس وقت ضرورت تھی لوگوں کو کھانے کی، پینے کی، چاہتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے 50,000 لاکھ روپے لے کر کے ان کے گھر بنواتے، ان کے کھانے پینے کا نظم و ضبط کرتے، لیکن حضور نے فرمایا نہیں، بلکہ تم میں سے ہر ایک انسان ہمارے 10 بچوں کو شکھا اور دکھا دے دو، تب ہم چھوڑ دیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ پیغام ملتا ہے کہ اسلام نے ایجوکیشن پر سب سے زیادہ فوکس کیا، اور یہی وجہ ہے کہ صرف مردوں کی تعلیم پر نہیں بلکہ عورتوں کی تعلیم کے اوپر بھی توجہ دی۔ جہاں بڑے بڑے علماء، جہاں بڑے بڑے حفاظ، جہاں بڑے بڑے قراء، جہاں بڑے بڑے مفتیان، جہاں بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے، وہیں بڑے بڑے محدثات، عالمات، فاضلات اور بڑے اونچے درجے کی جن کا کمیونٹی ڈیولپمنٹ میں بہت بڑا حصہ ہے، آج اتہاس کے پنوں میں موجود ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایک سیمینار ہوا، اور اس سیمینار میں یہ ڈسکشن کیا گیا کہ شاید اسلام نے ناری شکھا کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی، لیکن ایک بڑے اسکالر اور فاضل نے کہا نہیں، غلط بات ہے، اور ہم سب سے پہلے یہ تو دکھلانے کی کوشش کریں گے
کہ ہماری عورتوں کا کیا کردار، کیا بھومکا اور کیا رول رہا ہے. کتنے اونچے اونچے درجے کی بڑے بڑے محدثات رہی. چنانچہ انہوں نے 40 والیوم میں 40 کھنڈوں میں کتاب لکھی ان محدثات کی کہ جن کا علم حدیث کے میدان میں بڑا ہی اونچا کردار، ان کا کنٹریبیوشن رہا. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من كانت له بنت فلم يئدها ولم يوسر عليها ولده فكانت له ستر من النار. کہ اگر کسی کے گھر میں لڑکی جنم لے اور اس نے کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا تو پھر اس کے بعد ٹھیک تو ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھید بھاؤ، ڈسکریمنیشن نہیں کیا. اگر اس نے اپنے بچوں کو صحیح شکھا کیندر میں بھیجنے کی کوشش کی جہاں کی فیس اگر 2.5 لاکھ اور 3 لاکھ روپے ہو، جہاں اپنے تہواروں اور خوشی و مسرت کے موقع پر، فنکشن کے موقع پر اپنے بچوں کے لیے بہترین ڈریسز، اچھے مال سے بہترین کپڑے خریدنے کی وہ کوششیں کرتے ہیں، ایسی اپنی بچیوں کے لیے بھی کریں. تب تو یقیناً وہ اپنے لیے کل قیامت کے دن وہ شفیع اور اللہ رب العزت کے دربار میں سفارش کرنے والیاں بنائیں گی. اور اگر اس نے تھوڑا بھی ڈسکریمنیشن کیا، اگر اس نے ذرا برابر بھید بھاؤ کیا، تو پھر کل قیامت کے دن وہ اپنے باپ کا دامن پکڑیں گی اور کہیں گی کہ اس نے ہمارے بھائیوں اور ہماری بہنوں میں ڈسکریمنیشن کیا تھا. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ واضح پیغام ہے، یہ میسج ہے کہ نہیں، ہمارے یہاں شکھا اور دکھا کے معاملے میں ہو یا ہماری اور جو زندگی ہے، زندگی کے کسی بھی شعبے میں کسی قسم کا بھید بھاؤ اور کسی قسم کا ڈسکریمنیشن ذرہ برابر جائز نہیں. سوشل جسٹس کے بارے میں بھی آپ دیکھیں، قاضی شرعی کی عدالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک طرف داماد رسول اور دوسری طرف ایک دوسرا عام پبلک سادھارن انسان، لیکن قاضی چیف جسٹس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت نہیں کرتا، عدالت کی پروسیسنگ کے مطابق ایک سادھارن پبلک انسان کے حق میں فیصلہ کرتا ہے. ایسی ہزاروں مثالیں ہیں. وہ تمام کی تمام چیزیں انہی بخاری شریف اور صحاح ستہ جو قرآن کریم کی تشریح توضیح ہے اس میں پڑھائی جاتی ہے. آج لوگ سیلفش ہو گئے. آج لوگ، انسان اپنی ضرورتوں کو سب سے پہلے پرائورٹی دیتا ہے. اپنے لیے جو چیزیں پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے نہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دوسروں کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا. ایسے بہت سارے پیغامات ہیں احادیث شریفہ میں. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ مدارس جو شکھا کیندر ہیں، جو تعلیم اور ایجوکیشن کے بہت بڑے سینٹر ہیں، یہاں انسانیت کا سبق سکھلایا جاتا. یہاں دیش پریمی، مانو پریمی اور دیش بھکتی کی تعلیم دی جاتی ہے. اور کیوں نہ ہو، اتہاس کے پنے ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جب بھی اس دیش میں جب بھی کسی چیز کا مطالبہ ہوا تو ان مدارس کے علماء نے، ان مدارس کے پڑھنے والے طلباء نے اور اساتذہ نے سب سے آگے بڑھ کر اپنا یوگدان پیش کیا. راشٹر کے نرمان کے سلسلے میں سب سے بڑے بھاگیدار، دیش کی انتی کے سلسلے میں، کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو آج تاریخ، ہسٹری، ان کے پنے اور ان کے صفحات ہزار ہی نہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہیں. Nobody can deny. کسی کے اندر یہ جرات نہیں ہے کہ ان کی قربانیوں کو فراموش کر دے، ان کے کنٹریبیوشن کو بھلا دے، ان کے یوگدان کو یہ کنارے کر دے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس لیے جب ہندوستان پر انگریزوں کا ناپاک سایہ آیا تو اس وقت بھی سب سے پہلے انہی مدارس کے فضلاء نے آگے بڑھ کر
انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ 1757 سے لے کر 1857 تک کی پوری تاریخ اٹھائیے، اس میں اگر کنٹریبیوشن ہے کسی کا تو ان علماء کرام کا ہے۔ 1857 کے بعد دوسرے لوگ آئے اور سینے سے سینہ ملا کر، کاندھے سے کاندھا ملا کر دیش کی آزادی کرائی، ملک کو ان غداروں سے آزاد کرایا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وقت کی کمی کی بنیاد پر میں مکمل تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان میں اگر کسی اور چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے تو ان مدارس کی بھی بہت سخت ضرورت ہے۔ روح اور جسم کے تعلق ہے، اگر جسم سے روح کو نکال دیا جائے تو مردہ لاشا اور ایک ایسا باڈی بن جائے گا جو کسی کام کا نہیں ہوگا، جو مفلوج ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے ملک سے ان مدارس کو اور ان مدارس کے کردار کا ختم کر دیا جائے تو پھر ایسے سرفروشان اور ایسے دیش بھکتی اور ایسے راشٹر کے نرمان میں بھاگیدار بننے والے پیدا نہیں ہو سکیں گے۔ اس لیے اس ملک کی بقا، اس دیش کی ترقی اور اس نیشن بلڈنگ اور کیریکٹر بلڈنگ کے اندر اگر کسی چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے تو وہ مدارس کے کردار کی ضرورت ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ مدارس صرف اگر کہیں کہ کسی خاص طبقہ، کسی خاص کمیونٹی اور کسی خاص مذہب کے لوگوں کا ہے، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتا ہوں کہ یہ مدارس پورے ہندوستان میں جتنے بھی لوگ رہنے والے ہیں، چاہے وہ کسی بھاشا کے بولنے والے ہوں، چاہے وہ کسی جاتی اور دھرم کے ہوں، سبوں کے لیے یہ مدارس ان کے لیے روح کی جیسی ہے۔ سبوں کے لیے یہ مدارس ان کو تقویت پہنچانے والی، ان کو حوصلہ دینے والے، ان کے ہمت پہنچانے والی، اور وہ تمام شکتیاں جو مل کر راشٹر کے نرمان میں بھاگیدار بن رہی ہیں، ان میں ایک نمبر کے راشٹر کے نرمان کے بھاگیدار بننے والے یہ مدارس ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کہ جس نے کبھی نفرت نہیں، تعصب نہیں، بھید بھاؤ نہیں سکھلایا، بلکہ انسانیت کے ساتھ انصاف کرنا سکھلایا، جس نے کسی قسم کی گالی گلوچ نہیں بلکہ سب کے ساتھ پیار اور محبت کا سبق سکھلایا، حتیٰ کہ اسی قرآن کریم کے اندر جس کی تشریح اور توضیح کے لیے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا دوسرے مذاہب کا بھی احترام کرنا ہے، دوسرے مذاہب کے دیوی اور دیوتاؤں ان کا بھی احترام کرنا ہے، ان کو غلط طریقے سے ان کو گالی گلوچ نہیں کرنا ہے۔ قرآن میں صاف آیتیں ہیں، سب لوگوں کے ساتھ اچھا تعلقات، اچھے ویوہار کو انجام دینا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس لیے یہ مدارس اسلامیہ کے جو پورے ہندوستان کے کونے کونے میں پہنچے ہیں، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان مدارس کے پڑھنے والے اور فضلاء بغیر کسی محنت اور طلب کے بے لوث ہو کر انہوں نے ایسے ایسے علاقوں میں شکھا کا کیندر بنایا کہ جہاں پہ نہ پاٹھشالہ تھا، نہ کوئی اسکول تھا، لیکن وہاں کی اللٹریسی کو ریموو کرنے کے لیے اور وہاں پر شکھا کے دیپ چلانے کے لیے ان لوگوں نے